بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ انت استغفرک و اتوب الیک۔ تحریر و تقریر سے پہلے اگر یہ پڑھ لیا جائے تو کوئی خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو قافلہ درود پاک۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کو شاد اور آباد رکھے۔ آج جو آپ سے میں مشاہدہ شیئر کرنے لگی ہوں ایک پیاری سی سید شہزادی کا ہے جن کو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوا درود پاک کی برکت سے۔ تو یہ کہتی ہیں کہ مطلب یہ آپ انہی کے الفاظ میں آپ سے شیئر کروں گی۔ یہ کہتی ہیں کہ مجھے کافی مرتبہ زیارت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوئی ہے۔ جب بھی میں نے دیکھا ہے تو کسی کزن کے گھر میں یا اپنے نانا ابو کے گھر میں نے میلاد پاک کے درمیان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت فرمائی ہے۔ لاسٹ ٹائم جو ان کو دیکھا تھا تو وہ ماشاءاللہ اس ٹائم پہ ان بچی نے اپنے گھر میں دیکھا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ ان کی بہت زیادہ خوش نصیبی، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک نصیحت فرمائی تھی، وہ یہ کہ کبھی کسی کا نام نہیں بگاڑنا، یعنی کہ غلط طریقے سے نام نہیں لینا، کسی کا بھی جو نام ہے ویسے ہی لینا ہے۔ مزید ان بیٹی کا کہنا ہے کہ زیارت جب بھی ان کو ہوئی زیارت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو زیادہ تر میلاد کے موقع پہ انہوں نے دیکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور وہ بھی پردے میں، کہ جس جگہ وہ ہوتے تھے وہاں پر میلاد تھا اور وہ لیڈیز ایک سائڈ پر ہوتی تھیں اور جینٹس جو تھے وہ دوسری سائڈ پر ہوتے تھے۔ یہ کیونکہ بچی لیڈیز والی سائڈ پر ہوتی تھی تو پردے کی دوسری سائڈ پر موجود تھے وہ، اور وہ کہتی ہیں کہ جب بھی دیکھا تو ان کا چہرہ مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ نہیں دیکھا، کیونکہ چہرے پہ اتنا زیادہ نور ہوتا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ یقین کریں لاسٹ ٹائم میں نے دیکھا گھر کے اندر اتنا زیادہ نور تھا کہ وہ تشریف فرما تھے جس جگہ پر، اتنی زیادہ روشنی تھی کہ جب یہ سو کے اٹھی تو ان کی آنکھوں میں بھی روشنی اس ٹائم پہ وہی محسوس ان کو ہو رہی تھی، اسی روشنی کے ساتھ بیدار ہوئی جو انہوں نے خواب کی حالت میں دیکھا ماشاءاللہ سے۔ یہ بچی جو درود پاک بیٹ کرتی ہیں وہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ایک ہماری چھوٹی سی پیاری سی بیٹی ہیں جو کہ بہت محبت سے نہ صرف درود پاک کا ورد کرتی ہیں بلکہ انہوں نے گروپ بنایا ہوا ہے جس میں سب مل کے ورد بھی کرتے ہیں درود پاک شریف کا۔ وہ سرکار بغداد رحمت اللہ علیہ کی بہت عاشقہ ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک دن وہ جب خواب انہوں نے اپنا خواب بتایا کہ ایک دن جب وہ اپنے درود پاک گروپ کے ممبرز کا ذکر جمع کروا کر سوئیں تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت پیاری سی سرسبز گرین جگہ ہے اور یہ ایک جھولے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے جامنی خواب میں انہوں نے پرپل کلر کا جامنی رنگ کا ایک ڈریس پہنا ہوتا ہے اور سر کے اوپر ان کے اسکارف ہوتا ہے۔ پھر خواب میں کوئی اچانک آتا ہے اور ان کو کوئی باکس دیتا ہے، چھوٹی سی ڈبیا ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارا انعام ہے جو تم درود پاک کا کام کر رہی ہو اس کے لیے۔ تو خواب میں وہ اس ڈبیا کو اوپن کرتی ہیں اور کہتی ہیں اس میں اتنے پیارے پیارے جھمکے تھے، یعنی کہ ایئر رنگس، کہتی ہیں کہ ایسے میں نے پہلے کبھی دیکھے ہی نہیں تھے اور میں اتنی خوش ہوتی ہوں، میری سب فرینڈز مجھ سے پوچھتی ہیں کہ یہ کہاں سے آئے ہیں اتنے پیارے۔ تو وہ خواب میں کہتی ہیں کہ میں درود پاک پڑھواتی ہوں نا تو یہ مجھے اس کا گفٹ ملا ہے، یہ مجھے انعام میں ملے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جنہوں نے ابھی چینل جوائن کیا ہے ان کو بہت زیادہ ویلکم اس چینل پہ۔ درود پاک کے سفر میں ہمارے ساتھ، اس قافلہ درود پاک میں ہمارے ساتھ آپ شامل ہو جائیں اور کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں گن کے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک، اور اس سے زیادہ کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو اس سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ لیکن فی الحال اگر آپ نے 1 کروڑ درود پاک کی نیت نہیں کی تو پلیز آپ 1 کروڑ درود پاک ورد کرنے کی نیت کر لیجئے بغیر کسی پریشانی اور گھبرائے ہوئے کہ اتنا زیادہ تعداد، اتنی زیادہ ورد میں کیسے کروں گا یا کروں گی۔ تو آپ بالکل پریشان نہ ہوں، آپ ایک ڈائری لیں، نیت کریں اور بسم اللہ کر کے آپ کوئی سا بھی درود پاک اس میں ورد کر کے تھوڑا تھوڑا لکھنا سٹارٹ کر دیں۔ آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کے ورد میں بہت زیادہ برکت عطا ہوتی جائے گی اور ایک آپ اس درود پاک کے ورد سے جڑ جائیں گے۔ یہ فائدہ ہے اس نیت کا کہ آپ درود پاک ورد کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ جب آپ کو توفیق دیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ آپ کو جب بھی حاصل ہوگی، آپ کو پہ بہت عنایات، بہت کرم ہوں گے، اور انشاءاللہ ایک دن آپ درود پاک نہ صرف 1 کروڑ مرتبہ ورد کر لیں گے بلکہ آپ اس سے زیادہ کرتے جائیں گے، اور جب تک آپ کی یہ نیت کمپلیٹ ہوگی نا تو آپ دیکھیں گے آپ کو اتنی زیادہ عادت ہو جائے گی درود پاک کے ورد کی کہ پھر آپ ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کو بس درود پاک سے ہی غرض ہوگی۔ آپ اپنے دنیا کے کام بھی کرتے جائیے اور آپ پلیز کنسیڈر کیجئے درود پاک کی نیت کرنے میں آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ جن جن ساتھیوں نے نیت کر لی ہے درود پاک کے 1 کروڑ کی ورد کی ہمارے چینل کے تھرو یا اس سے پہلے، میں ان کے نام نوٹ کر کے اپنے پاس لکھ رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی نیت میں بہت برکت اور آسانی پیدا فرمائے۔
یہ سفر آپ ضرور جاری رکھیے، اور بہت سے مسائل بھی آپ کے حل ہوں گے۔ وہ تو درود پاک میں اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی فرما دیا ہے کہ تم درود پاک پڑھتے رہو گے تو تمہارے سارے غموں کی کفالت اللہ تعالیٰ نے فرمانی ہے۔ تو آپ یہ نیت نہ کیجئے کہ مجھے یہ پریشانی ہے اس لیے میں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک محبت سے ورد کیجئے تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب عطا ہو۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ آپ جب درود پاک پڑھ لیں تو آپ کیا کریں کہ تھوڑا سا پانی لے کے اس کے اوپر آپ پھونک ماریں اور گھر کے چاروں کونوں میں وہ پانی چھڑک دیں، اس سے آپ کے گھر میں بہت راحت اور آسانی ہوگی۔ تو آپ نے درود پاک لے کے گھر کے جو چار کونے ہیں نا ان میں بس چھڑکنا ہے، یہ نہ ہو کہ آپ ایک جگ بھر کے پانی لے لیں اور وہ پورے گھر میں چھڑک دیں، سوئمنگ پول بن جائے، ایسا کچھ نہیں کرنا، صرف چار کونوں میں۔ تو وہ تھوڑا سا پانی ہوگا، آپ درود پاک کوئی سا بھی ورد کیجئے، سب درود پاک نور ہیں۔ آپ درود پاک ورد کر کے کس پانی کے کسی تھوڑے سے گلاس کے اندر تھوڑا سا پانی لے کے آپ اس کے اوپر پھونک ماریں اور درود پاک کا وہ والا پانی آپ چاروں کونوں میں جا کے تھوڑا تھوڑا چھڑک دیں، تو انشاءاللہ بہت سی پریشانیاں آپ کی دور ہو جائیں گی۔ یہ ایسا ورد ہے کہ اس کے انوارات نازل ہونے ہیں، یہ ورد قبول ہی قبول ہے۔ میں نے ایک دعا پڑھی، وہ اتنی خوبصورت دعا ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آج آپ سب کے لیے وہ دعا پڑھوں، اور آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ آمین فرما دیجئے اس کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ جانے کس کی آمین پہ یہ دعا قبول فرما لے ہم سب کے حق میں انشاءاللہ۔ وہ دعا ہے کہ پل سے پل تک، آج سے کل تک، صبح سے شام تک، دن سے رات تک، نیند سے جاگ تک، زمین سے آسمان تک، زندگی سے موت تک، چاند سے ستاروں تک، غم سے خوشی تک، دل سے دل تک، اور زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و سلامت، خوش و خرم اور اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ان ساتھیوں نے بھی درود پاک اس کا سفر ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے، ہمارا قافلہ درود پاک جوائن کیا ہے اور دعا کے لیے ریکویسٹ کی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے تمام مسائل دور فرمائے۔ جن جن ساتھیوں نے 1 کروڑ کی نیت کی ہے ان کو بہت مبارک ہو۔ سعدیہ اسماعیل بہن، فیضان شیخ، آپ کی 1 کروڑ کی نیت آپ کو بہت مبارک ہے، بہت پیارا سفر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکت اور آسانی عطا فرمائے اور آپ 1 کروڑ سے بھی زیادہ مرتبہ انشاءاللہ درود پاک ورد کریں۔ مبین ناصر صاحب کے لیے دعا ہے کہ سکون بھری، خوشیوں بھری، ان کو خوشیوں بھرا گھر عطا ہو انشاءاللہ۔ فاطمہ احمد، آپ کو جو بھی مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے غیب سے آپ کا مسئلہ حل فرمائے۔ آپ سب بھی آمین بول دیجئے ان تمام دعاؤں پہ۔ ہماری ایک بہن ہے شائستہ جنت، وہ کہتی ہیں کہ 2 دن پہلے وہ درود پاک انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے خواب میں وہ سفر کر رہی ہیں حج کا، اور وہ سوچ رہی ہیں کہ یہ انتظام کیسے ممکن ہوا۔ تو یقین کیجئے کہ جب آپ درود پاک کا سفر شروع کرتے ہیں یا کرتی ہیں تو یہ سوال آپ کے ذہن میں بار بار آئے گا، کیونکہ بار بار آپ کی زندگی میں مسئلے جو ہیں، آپ کے اٹکے ہوئے مسائل، پرابلمز، آپ کو بار بار ان کا حل ہوگا اور آپ یہی سوچتی رہ جائیں گی کہ یہ کیسے میرا فلاں کام اتنی آسانی سے ہو گیا۔ تو آپ درود پاک جڑ جائیے، محبت کے ساتھ آپ نے ذکر کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، شوق میں آپ نے انشاءاللہ سے زیادہ ورد کریں تاکہ ان کی توجہ نصیب ہو جائے۔ یہ کام کاج، یہ مسائل انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی حل ہوتے جائیں گے۔ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ محبت کے ساتھ، کثرت کے ساتھ اس ورد کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ خود بھی ورد کیجئے اور دوسروں کو بھی دعوت دیجئے۔ کیا پتا کہ آپ کے ایک ورد سے، ایک دعوت سے، ایک ویڈیو، ایک شیئر سے کون آپ کے ساتھ جڑ جائے اور اس کا درود پاک کا سفر شروع ہو جائے۔ تو آپ خود بھی ورد کیجئے، درود پاک پڑھتے جائیں، درود پاک پڑھواتے جائیں، اور جب آپ کو موقع ٹائم ملے درود پاک لکھتے بھی جائیں۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔